اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ ہم نکاح کی تقریب میں یہاں پر شریک ہیں۔ ہمارے لیے قابل احترام حاجی عمر ایوبی صاحب کے دو صاحبزادے مستقیم احمد ایوبی اور مبین احمد ایوبی کا نکاح ہے۔ نکاح کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خطبہ مسنونہ ہے، مسنون خطبہ، وہ چونکہ عربی زبان میں ہے، ابھی آپ حضرات اس کو سنیں گے، لیکن ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ عربی زبان سے واقف ہی نہیں۔ جب قرآن مقدس کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جاتا ہے، ہم میں سے اکثر اس کو نہیں سمجھتے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ اس لیے میری یہ کوشش ہوتی ہے نکاح کے اس اہم موقع پر کچھ نہ کچھ تشریح ہو جائے تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں کہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اس اہم موقع پر قرآن مقدس کی 6000 سے زائد آیات میں سے صرف 3 آیات کا انتخاب فرمایا اور ان آیات کو تلاوت فرمایا۔ وہ کتنا اہم ہوں گی وہ آیتیں جو نکاح کے اہم موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ہیں۔ ہم اگر غور کریں تو پہلی آیت اور دوسری آیت یہ چوتھے پارے میں ہی ہیں دونوں، اور تیسری آیت جو ہے وہ 22ویں پارے کی۔ ایک آیت مبارکہ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، مکمل آیت۔ دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور تیسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تینوں آیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح میں تلاوت فرمائے ہیں، تینوں آیتوں میں اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک آیت میں تو پوری انسانیت کو خطاب کیا گیا، یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اور دوسری جو آیت ہے اس میں یا ایھا الذین آمنوا، اس میں خاص ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ کتنا ڈرو؟ حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو خیال کرنا تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو، یعنی ایمان کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اگر ایمان کا تکرار ہوگا، اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزر رہی ہوگی تو خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور تیسرا جو مقام ہے اس میں فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جب بھی بات کرو سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، جس میں کوئی ہیر پھیر نہ ہو۔ آپ نے دیکھا تینوں آیتوں میں اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا، متقی بنو۔ تقوی ایسی چیز ہے بھائیو، اس میں کرنا کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام بھی تقوی نہیں ہے، حج کرنے کا نام بھی تقوی نہیں ہے، زکوٰۃ، قربانی، صدقات و خیرات، کسی بھی نیکی کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کا معنی جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں پرہیزگاری، اللہ کا خوف۔ ظاہر ہے اللہ کے خوف میں کچھ نہیں کرنا ہوتا، بچنا ہوتا ہے۔ بچنا ہے اللہ کی نافرمانی سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے، یہ ہے تقوی اختیار کرنا۔
اگر تقوی کو دوسرے لفظوں میں سمجھا جائے تو بہت بہترین انداز میں سمجھایا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور صحابی قاری قرآن ہیں، جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی شریف میں تراویح کا امام مقرر فرمایا، اور وہ قاری قرآن ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی ہیں۔ اللہ نے ان کو قرآن کا بہت علم عطا فرمایا، کیونکہ شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ اپنا امام اس کو بناؤ جو علم میں تم سے آگے ہو۔ تو حضرت عمر نے بھی کسی عام معمولی شخصیت کو تو مسجد نبوی شریف میں صحابہ کا امام نہیں بنایا، صحابہ میں سے چنا حضرت ابی بن کعب کو، اور اکثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے باتیں پوچھا کرتے تھے کہ مجھے فلاں بات بتائیں، فلاں بات بتائیں۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے ابی تقوی کیا چیز ہے؟ دیکھیے حضرت ابی بن کعب نے تقوی کیسے سمجھایا۔ انہوں نے فوراً سوال کیا، امیر المؤمنین آپ نے کبھی ایسے راستے سے سفر کیا ہے جہاں چھوٹا سا راستہ ہو؟ ایک کہنا لائی بیٹھا نا، سوچ ہفتے پکڑی آواز بھی کیا ویسے تب نہیں آ رہی تھی آواز، جب یہ لگا ہوا ہے نا اسپیکر پہ، وہ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں آواز نہیں آ تو رہی۔ ادھر سے بند ہوگا، اس میں سے بند ہوگا، یہ والا بٹن بند ہوگا۔ اب لگاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال کیا، آپ نے ایسے راستے سے سفر کیا کہ جہاں کا راستہ تنگ ہو اور دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، بیچ میں سے آپ نے گزرنا ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا ایسا تو کئی دفعہ ہوا، جنگلات کے سفر ہوئے، چھوٹے سے راستے میں سے اندر سے گزرے، ادھر بھی درخت ادھر بھی جھاڑیاں۔ تو حضرت ابی نے پوچھا آپ پھر وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت میری کیفیت یہ ہوتی ہے، میں اپنی چادر کو، اپنے کرتے کو، اپنے کپڑوں کو سنبھال لیتا ہوں تاکہ جھاڑیوں کے ساتھ الجھوں نہیں، کوئی جھاڑی میرے کپڑوں کو نہ الجھائے، میرے جسم پر بھی خراش نہ لگے، بیچ میں سے بچا کر کے نکل جاتا ہوں۔ حضرت ابی نے فرمایا یہی تو تقویٰ ہے، اپنے آپ کو معاشرے کی تمام تر برائیوں میں سے، جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہر طرف چل رہی ہوں، ان میں سے اپنے آپ کا اپنا دامن بچا کر بیچ میں سے گزر جانا، فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو 3 آیتیں ہیں پورے قرآن مقدس میں سے جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شادی اور نکاح کی تقریب میں 3 قسم کے لوگ ہی ہوتے ہیں، دلہا اور دلہن اور ان کا اپنا خاندان، اور تیسرے ہوتے ہیں ان دونوں خاندان کے اعزاء، اقارب، دوست، احباب جو ان کے خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے، 3 قسم کے لوگ، اور آیتیں بھی 3 ہیں، اور تینوں آیتوں میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ گویا اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں دلہا کو اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں، وہ لڑکی جس نے 16 سال، 18 سال، 20 سال بڑے ناز و نام کے ساتھ ماں باپ کے گھر میں وقت گزارا، وہ 3 دفعہ کہتی ہے کہ مجھے قبول ہے، وہ تیرے نکاح میں آئی ہے، اب اس کے دین کی فکر بھی تو نے کرنی ہے، اس کی دنیا کی فکر بھی تو نے کرنی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مکان دینا ہے، کپڑے دینے، کھانا پینا دینا ہے، نہیں، دینداری میں جہاں کہیں اگر وہ پیچھے رہ جائے گی تو اس کا سوال بھی اللہ آپ سے کریں گے، اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ گویا اللہ نے دلہا کو مخاطب کیا، اور اسی طرح اللہ دلہن کو بھی کہنا چاہتے ہیں اللہ سے ڈرنا۔ ماں باپ کو تو نے چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، بہت لمبی رفاقت، 20-22 سال کا عرصہ، 18 سال کا عرصہ جن کے ساتھ تو نے گزارا، آج ایک ایسے شخص کے ساتھ نکاح ہو گیا تیرا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے کوئی جان پہچان نہیں ہوتی، ایسی جگہ بھی رشتہ ہو جاتا ہے، ایک لمحے کی بھی جان پہچان نہیں ہوتی پہلے سے، لیکن نکاح ہو گیا، نیا خاندان، نئے لوگ۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں دلہن کو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا، زندگی ایسے گزارنا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اگر اچھے ماں باپ کی بیٹی ہوتی
تو ایسا نہ کرتی. تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے ماں باپ بھی بدنام ہو سکتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ دلہا کا اللہ نے مقام بتا دیا دلہن کو. جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم باہر ملکوں کا سفر کرتے ہیں, وہاں کے بادشاہوں کے دربار ہم نے دیکھے ہیں, وہ بادشاہ باقی لوگوں کو کہتے ہیں جب ہمارے دربار میں آؤ تو ہمارے سامنے سجدہ کرو, ہماری تعظیم کرو, ادب کرو, احترام کرو. یا رسول اللہ ان کی بادشاہت بھی جھوٹی ہے, وہ خود بھی جھوٹے ہیں. آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا پوری کائنات میں کسی انسان کو اللہ کے بعد وہ مقام حاصل نہیں. آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے دربار میں آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوں ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں. اس موقع پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبدوا ربکم اکرموا اخاکم. عبادت اپنے رب کی کرو, عزت کرو اپنے بھائی کی. میں گویا کہ تمہارا بڑا بھائی ہوں, میری عزت اور احترام کرنا ہے, لیکن عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے. اسی موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. کتنا بڑا مقام شوہر کا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شوہر جو ہوتا ہے وہ بیوی کے لیے مجازی خدا ہوتا ہے. یہاں پر میں ایک سوال کرتا ہوں آپ بھائیوں سے, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہوتی کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے تو یہ کون سا سجدہ ہوتا؟ تعظیم کا ہوتا یا عبادت کا؟ تعظیم کا, ادب کا, احترام کا. تعظیم کا سجدہ بھی اللہ کے سوا کسی کا جائز نہیں, کیونکہ دیکھنے والے کو شبہ پڑ سکتا تھا کہ یہ اسی کا سجدہ کر رہا ہے. جب تعظیم کا سجدہ بھی اس شریعت اسلامیہ میں کسی اور کا جائز نہیں ہے تو عبادت کا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں مزار پر اپنے سر کو جھکا دیا تھا, ہم تو تعظیم کے لیے جھک گئے تھے اور ہم تو احترام کے لیے جھک گئے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شان والا ہے؟ کسی کی عظمت اللہ کے بعد اگر زمین کی طرف نظر آتی ہے تو سب سے پہلے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آتی ہے, اور میرے نبی سے نظر اوپر جاتی ہے تو اللہ کی ذات پہ جاتی ہے. جب میرے نبی کا تعظیم کا سجدہ جائز نہیں تو پھر کون سی ایسی بڑی بزرگ ہستی ہو سکتی ہے کہ جس کی تعظیم کے لیے ہم جھک جائیں؟ قطعاً جائز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو بتایا کہ شوہر کا مقام کیا ہے, شوہر کی عزت کیا ہے, شوہر کا احترام کیا ہے. اگر ان ہدایات پر کوئی عمل کرے, ان آیات کو سامنے رکھ کے, یقیناً وہ دونوں گھرانے بھی اور پھر ان سب کے خاندان کے افراد بھی ہمیشہ کی خوشیاں حاصل کریں گے. کبھی بھی آپس میں ناچاکی نہیں ہوگی. جب سبھی ایک دوسرے کا احترام کریں گے, حقوق کو سمجھیں گے, ادائیگی کی کوشش کریں گے تو پھر کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی ہے. اگر کمی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر فساد آتا ہے, پھر بگاڑ آتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ آپ سنیں گے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میرا طریقہ ہے. یہ بات بھی ہم چونکہ جس معاشرے اور ماحول میں رہ رہے ہیں, ہماری شادیوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں منسلک ہیں کہ جی مہندی بھی ہے, منگنی بھی ہے, مایوں بھی ہے, بارات بھی ہے, ولیمہ بھی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی, نکاح میرا طریقہ ہے, اس کے ساتھ سنت ہے ولیمہ کرنا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. میرے نبی کی خدمت میں آئے, بڑی خوشبو لگائی ہوئی تھی. اس دور میں نشانی ہوتی تھی جس بندے نے سر میں داڑھی میں بہت زیادہ خوشبو لگائی ہے پتہ چلتا تھا کہ اس نے نکاح کیا. حضور نے پوچھا عبد الرحمن بڑی خوشبو لگائی ہے؟ جی یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں میرا نکاح ہوا ہے. کیا معلوم ہوا؟ حضرت عبد الرحمن نے اپنے نکاح میں میرے نبی کو بلایا نہیں بلایا, اس کو ضروری نہیں سمجھا. یہ ہماری سوچ ہوتی ہے, ہمارا نکاح, ہمارا ولیمہ دھوم دھام سے ہونا چاہیے, سب دوست احباب کو بلانا چاہیے.
بلاتے کیوں ہیں؟ کہ اگر کسی کو نہیں بلائیں گے نا تو پھر وہ ناراض ہوگا، اللہ کی رضا تو پھر نہ ہوئی نا۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کا اہتمام نہیں ہے، لاکھوں روپے قرض لے کر صرف نمود و نمائش دکھلاوے کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی ناراض نہ رہے۔ اب سنیے گا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بتایا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں میرا نکاح ہوا ہے، تو حضور نے قطعاً نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں بلایا اپنے نکاح میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال فرمایا ولیمہ کیا ہے؟ فرمایا ولیمہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اگرچہ ایک بکری ہی ذبح کرو لیکن ولیمہ کرنا ہے، اور وہ ہوتا ہے رخصتی کے بعد، شادی کے بعد، وہ چاہے 2 دن بعد کرو، 4 دن بعد کرو، اگلے دن کرو، جس طرح کرو۔ تو نکاح میرے نبی کا طریقہ ہے، ولیمہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ باقی یہ بارات، یہ منگنیاں، یہ رسومات ہیں، میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ خطبہ عربی خطبہ میں سنیں گے، اس کے آخری جملے ہیں فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ نکاح میری سنت ہے، سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، نکاح میرا طریقہ ہے، جس نے میرے طریقے پہ عمل نہیں کیا فَلَيْسَ مِنِّي، وہ میرا نہیں۔ ہم جیسے گناہگاروں کو آخری امید تو یہی ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، اور اللہ نہ کرے دنیا میں ہم نے اپنے نبی کا طریقہ اگر چھوڑ دیا اور قیامت کے دن میرے نبی فرمائے یہ میرے نہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اس وقت پھر ہوگی کوئی جائے پناہ، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہم چلیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عربی خطبہ کے لیے متوجہ ہو جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين